السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت کر رہے ہیں منظری آفیشیل کو۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیان سننے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں۔ الصلاة والسلام دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سيدنا ومالكنا ومالك الرقاب الأمم وآله وصحابه الجود والكرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاته انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المطین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاته انه هو السمیع البصیر۔ رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، ایک حقیقت کن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات کے ذریعے سے نوازا، انہی معجزے میں ایک ایسا معجزہ ہے جسے شب معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال یا نبوت کے 11ویں سال میں ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار خاص کے لیے عرش معلی پر بلوایا۔ وہ چند منٹ اور اتنی رفتار کے ساتھ سرکار وہاں گئے بھی اور جنت و دوزخ اور ہر ایک آسمان کی چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا اپنی ظاہری آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ کا دیدار کیا، اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اور اتنی دوری، کوئی کہتا ہے سرکار دور تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کعبہ قوسین، قرآن کہتا ہے کہ اتنی دوری کے 1-2 ہاتھ کا فاصلہ تھا، سامنے سرکار تھے اور سامنے رب کی ذات تھی، سرکار نے اس نور کا ملاحظہ فرمایا۔ یہ شب معراج
اسی مہینے کی یعنی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو جب نبی کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو رب نے حضرت جبریل امین کو مخاطب فرمایا اور فرمایا جبریل 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے جبریل تم لو 70 میکائیل تم لو 70,000 فرشتے اسرافیل تم لو اور تمام فرشتوں کو 70,000 کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میرے نبی میرا محبوب ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں میرے محبوب کو براق کے سفر کرا کر کے میرے پاس لے آؤ حکم الہی ہوا حضرت جبریل امین حکم پانے کے بعد اب وہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر ام ہانی کے گھر میں وہ تمام فرشتے اترتے ہیں اور سرکار بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے چھت کو چیر دیا اور نیچے اتر کر کے سب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے حضرت جبریل امین فرشتوں سے مشورہ کرنے لگے کہ سرکار تو سو رہے ہیں اب سرکار کو جگایا کیسے جائے تو اب کوئی معترض یہ اعتراض نہ کرے کہ تو سرکار سو رہے تھے تو یہ کیسے معلوم چلا کہ فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے تو سرکار کی حدیث یاد کرو سرکار فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے میں نے دیکھ لیا اپنے دل سے کہ فرشتے کس انداز میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں میرے سامنے حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے کہ کیسے جگایا جائے فرشتوں نے مشورہ کیا کہ ادب کا مقام ہے یہ محبوب ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ان کو بے ادبی کے ساتھ جگایا نہیں جائے گا بلکہ فرشتوں کے سردار اور یہاں فرشتوں کے سردار یعنی جبریل امین خود اپنے گھٹنوں کو نیچے جھکا کر کے سرکار کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور ایک بار نہیں بلکہ 3 بار بوسہ دے کر کے سرکار کو جگا رہے ہیں تو یہاں بتایا چلتا ہے کہ فرشتوں کے سردار جبریل بھی سرکار کو بوسہ دے کر کے جگانے کا مطلب یہ تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی سردار نبی سے بڑھ جائے گا بلکہ فرشتوں کے سردار بھی سرکار کے قدم مبارک کو بوسہ دے کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی کونین کی ذات ہے ان کا مقام تو یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے بے تنائی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضرت جبریل امین نے سرکار کے قدم مبارک کو بوسہ دیا سرکار نے آنکھوں کو کھولا سرکار سے جبریل نے ادب سے ہاتھوں کو باندھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو سرکار آپ کے رب نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے عرش معلیٰ پر میرے سرکار اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد سرکار نے غسل فرمایا اور قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر غسل کا پانی جو ہوتا ہے وہ پانی غسل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تو پانی ناپاک ہوتا ہے گندگی کو دھوتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو اس طریقے سے پرویا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ جو پانی تھا نا سرکار کا یہ کوئی ناپاک پانی نہیں تھا وہ نور کی ذات تھی بلکہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں جو سرکار نے غسل کیا تھا ان پانی کو لے کر کے تاروں کو مار دیا تو تاروں میں اجالا پھیلتا چلا گیا یہ نجم جو ہے یہ ستارے اس کے اندر روشنی بڑھ گئی سرکار کے اس پانی سے وہ
سرکار کے پانی کو سرکار نے وضو فرمایا اور فرمایا کہ جبریل چلو اب یہ مقام ہے. سرکار 27 شب، یہ کتنی برکت والی رات ہے. اللہ اکبر، یہ ایسی برکت والی شب معراج کی رات ہے. براق وہ تیز سواری کے ایک قدم یہاں رکھے تو دوسری قدم وہاں رکھے جہاں ہماری نظریں ختم ہو جاتی. اتنی تیز رفتار سواری کا نام براق ہے، جو جنتی ایک جانور کی سواری ہے. سرکار تشریف لائے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آسمان کے اوپر جانا، آسمان کو چیرنا، دنیا کو جو ہے رد و بدل کر دینا ہے. سرکار کیسے گئے؟ تو اعتراض جب ہوگا جب یہ دیکھا جائے کہ گئے کیسے. پہلے یہاں دیکھو کہ بنانے والا آسمان کو اللہ کی ذات ہے، زمین کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے. تو قرآن کی یہی کہہ رہا سبحان الذی اسرا، سرکار کو لے گیا وہ ذات جو پاک ہے، یعنی پاک ہونے والی ذات رب کی ذات ہے. جب وہ لے جا سکتا ہے تو یقیناً سرکار معراج کو گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے بلایا. اس پر دلیل قطعی سے ثابت ہے. براق پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. اور سرکار کو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اپنے پاس عرش معلیٰ پر نہیں بلایا، بلکہ قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور بعبدہ بتا رہا ہے. یہاں عبد کا معنی تھا غلام. بھی نبی کی ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے بلایا اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں، بلکہ اپنے بندے کو، تاکہ ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے. ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں کہ سرکار نے خواب میں معراج کیا، خواب میں اللہ کا دیدار کیا. بلکہ عبد اسے کہتے ہیں جو جس کے جسم و جسمانیت ہو، جس کے اندر آنکھیں بھی ہو. تو اللہ نے ان کو بلایا جو جسم و جسمانیت کے ساتھ ہے. کیونکہ عبد فرما کر کے رب کا قرآن بتا رہا ہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب سوال ہوتا ہے رب کائنات تو اپنے محبوب کو بلا رہا تھا، تو ڈائریکٹ تو بلا لیتا ام ہانی کے گھر سے ڈائریکٹ عرش معلیٰ تک. مسجد حرام جانے کی کیا ضرورت؟ مسجد اقصی کی کیا ضرورت؟ اب سنو، اللہ رب العزت نے مسجد حرام میں اس لیے سرکار کو بلوایا تاکہ مسجد حرام کی معراج ہو جائے. یعنی سرکار کی معراج تو وہ تھی کہ سرکار نے محبوب اپنے رب کو دیکھا، اور سرکار جدھر سے گزر رہے تھے ان راستوں کی معراج ہوتی جا رہی تھی. اور مسجد حرام میں بلانے کا ایک نقطہ یہ بھی ہے، جب سرکار لوٹے نا معراج سے تو لوگوں نے، جب سرکار نے فرمایا کہ میں نے رات میں معراج کیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو معترض اعتراض کر سکتے تھے. وہ کہتے کہ دیکھا، عرش معلیٰ کو تو ان کافروں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو ان کے سامنے اگر یہ بات کی جاتی تو فضول تھی. وہ کیا مانتی جب دیکھا ہی نہیں؟ بلکہ فرمایا مسجد حرام میں، پہلے مسجد حرام گیا، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد حرام کو دیکھا تھا. یہ جانتے تھے کہ مسجد حرام کیسی بنی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد کیسا ہے. تو اللہ رب العزت نے مسجد حرام میں بلوایا تاکہ اگر کل کوئی پوچھے گا کہ محبوب تم بتا دینا کہ میں معراج کو گیا تھا، اگر لوگ کہیں گے کہ کیسے گئے تھے تو تم بتا دینا پہلے میں مسجد حرام گیا تھا. یہی ہوا جب سرکار نے صبح کو اٹھ کر بتایا کہ میں معراج گیا تھا، میں نے رب کا دیدار کیا. پہلے مسجد حرام گیا، پھر مسجد اقصی کی طرف بڑھا تو معترض نے اعتراض کیا. کافروں نے کہا اے محمد عربی، یہاں سے یعنی مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی 1 مہینے کی دوری پر ہے، اب ذرا تم یہ تو بتا دو کہ تم کس طریقے سے گئے تھے، اور جب گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے، مسجد حرام کیسی ہے، اس کے اندر ستون کتنے ہیں، مسجد اقصی بنی ہوئی کیسی ہے. تو سرکار نے فوراً بتا دیا کہ مسجد اقصی ایسی ہے، اس کی عمارت ایسی بنی ہوئی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یقیناً محمد عربی کوئی جھوٹ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سرکار نے ان کو بتا دیا کہ میں نے مسجد اقصی کو دیکھا، تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے جنہوں نے مسجد اقصی پہلے سے دیکھ رکھا ہے. سرکار تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد اچھا اس کے بعد دیکھو پوائنٹ یاد کرتے جانا. مسجد اقصی اور جا رہے ہیں سواری،
थोड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिब्रील सवारी को रोकते हैं, फरमाते ए मोहम्मद अरबी उतरे, नमाज पढ़े। कहीं मस्जिद हराम में, कहीं उन मकामात पर जहां बुजुर्गों के मकामात हैं, कहीं जिस मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पड़े तो वहां पर रोक दी गई सवारी कि मोहम्मद अरबी यहाँ नमाज पढ़े। तो अब सवाल ये होता है कि यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जाता है? जवाब मिलेगा इसलिए कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस जगह पर ठहरे हैं, जो मकाम है, ये तबर्रुक वाली जगह है, ये बरकत वाली जगह है। तो अब इन मोतरिज़ों से कह दो कि बरकत वाली जगह पर खुद जिब्रील रोक करके नमाज सरकार को हुक्म दे रहे हैं कि नमाज पढ़ें, तो मज़ारात ये तो बरकत वाली जगह है। अगर यहाँ हम पहुंच करके अपनी हाजतें, अपनी मन्नतें मांगे तो इसमें क्या इख्तलाफ है? ये तो बरकत वाली जगह है, और बरकत वाली जगह पर जाना कुरान खुद कहता है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। हमने तो मस्जिद हराम के, मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी है। ऐ महबूब, ये बरकत वाली जगह पर तुम नमाज पढ़ो, तो बरकत वाली जगह पर नमाज पढ़ना ये रब का कुरान कहता है। तो अगर बरकत वाली जगह पर अगर कोई जाकर के मन्नतें मांगे, तो अगर कोई मोतरी से तलाश करे तो कह देना बरकत वाली जगह पर मन्नतें मांगना ये कुरान से साबित है। क्योंकि जब सरकार मेराज को गए थे तो बरकत वाली जगह पर सरकार ने नमाज पढ़ी है और वहां मन्नतें मांगी है, वहां हाजतें पूरी होती है। सरकार जब तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद फिर वहां पहुंचे मस्जिद अक़सा में। जब सरकार तशरीफ लाए, सरकार पहुंचे तो जमात खड़ी है, जमात खड़ी है। जमात भी ऐसी कि किसी आम इंसानों की जमात नहीं, बल्कि तमाम नबियों की जमात खड़ी है। अब इमाम मुंतखब किया जाए कि नमाज पढ़ाए कौन? सब अपने हाथों को जोड़कर बांधे, हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब सवाल ये होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुर्बे मुबारक कहीं और है, हजरत इब्राहिम का, यानी 1,24,000 अंबिया किराम सबके मज़ारात मुख्तलिफ जगह पर है। किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का श्रीलंका में, किसी का अरब के मोहल्ले में, कहीं कहीं हर कोई आराम फरमा रहे हैं, हर कोई अलग अलग जगह पर आराम फरमा रहे हैं। और हर कोई अपने कब्र मुबारक से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखे कि अपने कब्र मुबारक से हर कोई मस्जिद अक़सा में पहुंच गए कि मालूम है कि आज नबी तशरीफ ला रहे हैं, नबी तशरीफ ला रहे हैं। तो जो ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो उनसे कहो कि अगर मरकर मिट्टी में मिल गए थे तो मेराज की रात में मस्जिद अक़सा में अंबिया कहां से तशरीफ लाए? तो अहमद रज़ा के जूती को उठा करके उनके गाल पर मारना और बता देना तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले हैं, वो जिंदा है। तुम्हारी निगाहें इस हद तक नहीं कि तुम नबियों को देख सको, तुम्हारी अक्लें मुतनाही है, तुम वहां नहीं सोच सकते जहां अंबिया खड़े हैं। सरकार ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आप पहुंचे लामका तक, आसमान से आसमान तक चलते गए, सरकार सब चलते गए। आखिरकार एक मकाम ऐसा आया, सरकार जिब्रील अर्ज करने के या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी सवारी को रोकता हूँ। या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर गड़ जाएंगे। या अर्श मौला है, ये लामका की जमीन है, अब आप जाने, आपका रब जाने। वहां पर हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील कोई पैगाम हो, कोई पैगाम हो तो मैं तुम्हारा पैगाम रब से पहुंचा दूं। हमारे उलमा का देखिए, उलमा फरमाते हैं कि सरकार ने जिब्रील से इसलिए कहा था क्योंकि सरकार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में से है, और जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो जिब्रील ने कहा था कि इब्राहिम अगर कोई हाजत हो तो रब से कह दूं। तो सरकार ने इस मौके को याद फरमाया और बता दिया, इब्राहिम, जिब्रील तुमने मेरे वालिद इब्राहिम से कहा था कि कोई हाजत हो तो रब से कह दूं। अब मैं रब के पास जा रहा हूं, तुम्हें कोई हाजत है तो बता दो, मैं रब से कह दूं तुम्हारी हाजत। कहा उस वक्त मेरे बाबा से तुमने
کہہ دوں؟ اور جبریل نے بھی بڑا پیارا جواب دیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ کوئی چاہت نہیں, بس اتنی چاہت ہے کہ پل صراط کا موقع ہو, آپ کے امتی گزرے, میں اپنا پر بچھاتے چلوں, میں اپنا پر بچھا دوں, بس میں یہی چاہتا ہوں. رب کی بارگاہ میں نبی نے سفارش کی, تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا پل سے اتارے راہ کو خبر نہ ہو. یار مچل کے بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں. جبریل کی وہاں دعا پوری ہوئی سرکار نے معراج کی رات میں. اب سنو, سرکار عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے. رب کی بات ہے, معراج کی رات ہے, سرکار کی ذات ہے, دونوں محبوب و محب میں باتیں ہو رہی ہے. سرکار نے, اللہ رب العزت نے ہر کچھ عطا فرمایا. سرکار مانگتے گئے, رب عطا فرماتا جا رہا ہے. ان آنکھوں سے زیارت ہوتی جا رہی ہے. رب نے, اللہ رب العزت کے نورانیت سے سرکار نے خوب زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد پھر لوٹے, تو لوٹنے کے بعد بار بار نمازیں ملتی گئی. یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ 50 وقت کی نماز کو 9 مرتبہ میں تبدیل کرا کر کے 45 وقت نماز معاف کرا کر کے 5 وقت کی نماز رکھا. یہاں پر بتانا بھی یہی مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قربان جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سرکار کو بھیج رہے, چاہ رہے تھے, چاہتے تو کہہ دیتے کہ محبوب آپ جائیں 45 کی وقت کی نماز ایک بار میں کم کرا لے, لیکن نہیں, بار بار بھیجنا مقصود یہ ہے تاکہ بار بار محبوب میرے پاس آتے رہے, میری معراج ہوتے رہے, اور بار بار محبوب رب کی بارگاہ میں جاتے رہے, اور محبوب کی معراج ہوتی رہے. سرکار میری بارگاہ میں آئے تو میری معراج ہو, اور 9 مرتبہ سرکار رب کی بارگاہ میں جائے تو رب کی سرکار کی معراج ہوتی رہے, سرکار کی معراج ہوتی رہے. تو کعبہ قوسین اتنی دوری پر کہ سرکار رب کے درمیان ایک ہاتھ تک آدھی, ان سے بھی کم قرآن کہتا ہے, اس سے بھی کمی پر سرکار نے زیارت کی. اور زیارت کرنے کے بعد پھر رب کا حکم ہوا کہ جبریل اب جاؤ میرے محبوب کو جنت کی سیر کرا دو. آخری جملہ پھر انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر. اور اس بات کو یاد رکھ لینا, سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب گزرا جنت کا سیر کرتا گیا, میں نے ایک مقام پر دیکھا, ایک جنت کے دروازے پر لکھا تھا پنجتنے پاک, پنجتنے پاک. اللہ اکبر. سنو پیارے, اس پنجتنے پاک کا مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پنجتنے پاک سے مراد یہ ہے کہ اس دروازے سے وہی داخل ہوگا جو پنجتنے پاک یعنی علی فاطمہ سے محبت کرے گا, جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا, وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ پنجتنے پاک. میں نے جبریل سے کہا, اے جبریل یہ دروازہ کیسا ہے, آخر اس میں پنجتنے پاک کا نام کیوں لکھا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں رب اے رحمت للعالمین, اے سرکار یہ جبریل کہتا ہے. سرکار فرماتی, جبریل نے کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر ان لوگوں کے لیے بنایا جو آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اب سن لو شہنواز قادری کے جملے کو. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برادر ملت اسلامیہ, یہ وہ مقام ہے, یہ وہ ایسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت والوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ اس جنتی دروازے سے داخل ہو کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کوئی اہل بیت سے محبت کرے تو یقیناً وہ جنتی ہے, کیونکہ جنتی دروازہ ان کے لیے رکھ دیا گیا ہے. یاد ملت اسلامیہ, یہ شب معراج, اور اس کے تعلق سے اگر بحث کرے ایک ایک نقطے پر, قرآن کی ایک ایک آیت پر گھنٹوں کی بحث ہو سکتی ہے. المختصر یہی کہ قلم توڑنے والوں نے قلم کی سیاہی کو جھاڑ کر کے توڑ دیا, لیکن سرکار کے معجزے کو شمار نہ کر پائے. 2 معجزات ایسے کہ جن کی مثال اور جن کے لوگوں کی عقلیں ختم ہو گئی. وہ مثال, ایک معجزہ جسے قرآن کہا جاتا ہے, جس کے ایک حرف کو آج تک کوئی نہیں بدل پایا. ایک ایسا معجزہ, اور دوسرا معجزہ جو معراج کی رات ہے, اس کی مثال آج تک کوئی نہیں لا پایا. سرکار ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ پایا. سرکار نے رب کا دیدار کیا, اور ہمارے لیے اس رات میں جو تحفہ پیش کیا امتی کے لیے. کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے تو تحفہ واپس لے کر کے آتا ہے. سرکار تشریف لائے تو سرکار اپنی امت کے لیے وہ چیز لے کر کے آئے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں یہ تحفہ اپنی امت کو لے کے آیا ہوں اور اپنی امت کو پیش کرتا ہوں. تو یہ تحفہ شب معراج میں سرکار کو دیا گیا, اور سرکار کے ہر امتی جب تک اس پر عمل کریں گے یہ تحفہ پاتے رہیں گے, اور ان خاص دنوں پر سرکار کی معراج کی رات کو یاد کریں گے, یعنی ہر امتی کے لیے معراج ہوتی رہے گی.
سرکار کی معراج یعنی نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو گویا کہ مومنین سرکار کی معراج عرش معلیٰ پر، اور مومنین کی معراج جو سرکار کا تحفہ نماز ہے اس میں مومنین کی معراج ہے۔ یعنی اگر مومنین نماز پڑھے تو جب سجدہ کرتے گویا ان کی معراج ہوتی جا رہی ہے۔ رب کائنات ہم سبوں کو یہ معزز اور متعین اور معین دنوں پر اللہ رب العزت ہم سبوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور ہم سبوں کو صحیح طور پر صحیح معنی میں دین اسلام پر گامزن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔